اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اس امت کو تمام امتوں سے بہتر امت قرار دیا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پیغمبر علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں۔ لیکن مشرکوں کو، کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور عملی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر اپنی بہترین سیاسی بصیرت کے ذریعے وہ منظر دنیا کو دکھایا کہ عرب سرنگوں ہوا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اپنے علاقے کا بھی دفاع کیا، مظلوموں کا بھی دفاع کیا، اور جس خطے میں ممکن تھا کہ ظالموں کے خلاف اقدامات کیے جائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کر کے دکھایا، ظالموں کا ہاتھ روک کر دکھایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے کہ کیا سنہری دور ہے۔ اسلام کا دور، مسلمانوں کا عروج، کہ اللہ رب العالمین نے جہاد کی برکت سے ان کو دنیا کے بہت سے علاقوں کے اوپر فتح عطا کی، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق جیسا ایک شخص اور مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ لیکن محترم بھائیو، یہ وہ حالات تھے کہ جو ہمارے ماضی کا حصہ ہیں، لیکن آج ہمیں حالات بالکل اس سے یکسر تبدیل نظر آتے ہیں۔ وہ اسلام کہ جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، وہ مسلمان کہ جنہوں نے ان پڑھ قوموں کو، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو عدل و انصاف کا سبق پڑھایا، ظالموں کے ہاتھوں کو روکا، آج یہی مسلمان خود مظلومیت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ صورتحال ہم دیکھ لیں، کیا کشمیر ہے، کیا برما ہے، کیا فلسطین ہے، کیا عراق و افغانستان ہے، اور دنیا کے دیگر خطے، جگہ جگہ پر ظلم کا نشانہ بننے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اور کہنے والے کی یہ بات آج سچ ثابت ہوتی ہے کہ خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج لوگوں کو محض اس وجہ سے ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے والے ہیں۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ تو محترم بھائیو، آج اسلام مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور مولانا حالی کی یہ بات آج آنکھوں سے دیکھا حال بالکل سچ ثابت ہوتی ہے
کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کوئی مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا میرے جو اتر نہ دیکھے۔ آج کیا ہوا مسلمانوں کے ان ممالک کو کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول یہود کے نرغے کے اندر، اور ہمارے یہ 56-58 ممالک چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے۔ آج مسجد اقصی پھر سے منتظر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لیڈر کی، جو پھر سے آئے اور اس ارض مقدس کو کفار کے نرغے سے نجات دلائے۔ آج یہ مسجد منتظر ہے پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کی کہ جس نے عیسائیوں کے نرغے سے مسجد اقصی کو چھڑوانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ حالات کو دیکھیے کہ کفار بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور فلسطین میں آپ کو صف اول میں یہودی نظر آئیں گے کہ جو آج مسلمانوں کے خلاف اور ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے صلیبی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو حضرات، حالات جس قدر مرضی سخت ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دشمن نے کیا ظلم کیا اس کو تو دیکھنا ہی ہے، ہمارے اندر خود کیا غلطیاں اور خامیاں ہیں ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور بڑی واضح حدیث ہے، صحیح سنن ابی داود میں صحیح حدیث ہے، 4297 نمبر، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے تمہارے اوپر دیگر امتیں ایسے پل پڑیں گی، ایسے امڑ آئیں گی کہ جس طرح بھوکا شخص کھانے کے تھال کے اوپر آتا ہے۔ کھانے کے ساتھ مثال کیوں دی؟ کیونکہ کھانا کبھی کھانے والے کے سامنے مزاحمت نہیں کرتا۔ انسان کوئی چیز کھا رہا ہے تو کبھی نہیں ہے کہ سالن نے کوئی مزاحمت کی ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آج ہم خیبر کو فتح کر رہے ہیں، آج ہم 10,000 کے لشکر جرار کے سامنے خندق کھودنے کے باوجود، اتنی سخت مشقت اٹھانے کے باوجود ان کے سامنے ہم گھٹنے نہیں ٹیکتے، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، اور تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی، وہن۔ اور آپ نے پھر اس کو ڈیفائن کیا، وہن ہے کیا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن جو آج مسلمانوں میں آ چکا۔ اور کافروں کو اتنی ہمت ملی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں حملے کریں۔ آج کیا وجہ ہے کہ اتنے ممالک، لیکن اس کے باوجود اپنی دنیا زیادہ عزیز ہے۔ ہماری معیشت کو خطرہ ہے، اگر ہم نے اس ملک کے خلاف، اس ظالم کے خلاف کوئی آواز اٹھائی یا کوئی عملی اقدام کیا تو ہماری معیشت کو خطرہ ہوگا۔ اور محترم بھائیوں،
اگر ان باتوں سے ڈرنا ہے تو پھر ہمارا تو یہ عقیدہ ہوا نا کہ رزق دینے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کے مالک معاذ اللہ یہ صلیبی، یہودی اور ہندو ہیں۔ اگر اسی بات کو ہم نے اہمیت دینی ہے، نبی علیہ السلام اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے اور صحابہ کرام پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے ہیں، اور زبان کے الفاظ کیا جاری ہوتے ہیں، شدید مشکل ہے، شدید بھوک کا شکار ہیں، خوراک کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے کیا کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد کے اوپر، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام پھر ان کو تسلیاں کیسے دیتے ہیں اور کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ آج ان جذبوں کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے محترم بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جی ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور آپ یقین کیجئے یہ غزہ کی پٹی میں ہونے والے مظالم، چند ہزار لوگ جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں جو غزہ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور اس کے بالمقابل جو مسلح آرمی ہے یہودیوں کی 1,70,000 کے قریب ان کے افراد ہیں جو فزیکلی وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب ریزرو فورس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شہری کے لیے یہ ٹریننگ جو فوجی ٹریننگ ہے وہ ابتدائی طور پر اس کو لازم قرار دیا ہے۔ آج ہم تو ورلڈ کپ کے مقابلوں میں مصروف ہیں، آج ہمارے حکمران تو سینما گھر کھولنے میں مصروف ہیں، آج ہم تو سڑکیں بنانے کے اندر مصروف ہیں، لیکن کہاں گیا ہمارا دفاع، اور کہاں گئی ہماری وہ پالیسی کہ جس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھنا تھا کہ بھائی یہ مسلمان یہ جنگ کے لیے تیار ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ واللہ آج اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو صورتحال سامنے ہوتی ہے کہ ہٹلر نے جرمنی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، اور کچھ یہودیوں کو چھوڑنے کی جو وجہ اس نے بیان کی وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ کیوں رہا ہوں، یہ چند یہودی خاندانوں کو، کہ تاکہ بعد میں آنے والے یہ جان لیں کہ ان کو میں نے قتل کیوں کیا تھا۔ اور آج عملی طور پر یہ دیکھنے کو مل گیا کہ وہ فلسطینی کہ جنہوں نے ان لٹے پٹے یہودیوں کو آباد کیا، آج یہ وہیں پر حکمران بن کے بیٹھ گئے۔ آج مطالبے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ آخر ہم اس کے بغیر چل بھی تو نہیں نہ سکتے، ہماری معیشت کو خطرہ ہے، ہماری امپورٹ بند ہو جائے گی۔ اور محترم بھائیو، یہ سارے خطرات کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور کے اندر یہودی کاروبار نہیں کرتے تھے؟
کیا آپ نے ان کو مدینہ کے اطراف سے نہیں نکالا؟ اللہ اکبر، یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم تاریخ کو دیکھتے جائیں تو ہر دور میں یہودیوں نے اپنے شر انگیز کردار کو بڑے ہی بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر ہم ان مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو فارمولا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں اگر تم اللہ کے مددگار بن جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اور شیخ ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمان ارض قدس کو، وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین کے جس پر نبی کریم قدم رنجا ہوئے، آپ کے قدم مبارک وہاں لگے، وہ سرزمین کے جہاں سے آپ کے سفر معراج کا آغاز ہوا، اور وہ سرزمین کہ جہاں پر آپ نے سابقہ انبیاء کی امامت کروائی، وہ سرزمین کہ جس کو مسجد نبوی اور بیت اللہ کے بعد حرم قرار دیا گیا، اور وہ سرزمین کہ جس کی طرف زیادہ سفر باندھنے کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دے دیا، آج اس کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے محترم بھائیوں۔ اور جس چیز نے نقصان پہنچایا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ درندگی کی انتہا کر دی گئی، کہ بیمار بچے ہیں، عورتیں ہیں، پناہ گزین ہیں، کہ جو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ہسپتال کے اندر ہیں، اور وہاں پر اس کو بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ 800 کے قریب ہلاکتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ صرف ہونے والے نقصان پر نہیں ہے، بلکہ اس مردہ ضمیر پر بھی ہے کہ جو آج خطے کے دیگر ممالک کا مر چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 22 کے قریب ممالک جو فلسطین کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، عرب ممالک، کیوں نہیں کردار ادا کر رہے؟ آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ سب سے ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ جب اتحاد نہیں ہوگا، آپ اپنے کسی مشترکہ دشمن کو نہیں ہرا سکتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف اور تنازع کا شکار مت ہو، وگرنہ ہوگا کیا؟ تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا۔ اور وہ جو کہانی ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ چوپائے کہ جو آپس میں متحد رہتے تھے، کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب آپس میں پھوٹ ڈالی تو ایک ایک کر کے وہ سب کو کھا گیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لہٰذا اگر ان چیزوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے سینوں کے اندر محترم بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا درد ہونا چاہیے۔ واللہ یہ مسئلہ فلسطینیوں کا صرف نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہر مسلم کا ہے جو دنیا میں بس رہا ہے۔ یہ مسئلہ عمران و نواز کا ہے، یہ مسئلہ بلاول و زرداری کا ہے، یہ ہمارے ہر سیاست دان کا مسئلہ ہے، اور ہماری عوام میں سے ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ قبلہ اول یہود کے نرغے میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس قدر اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ہم اس کے باوجود کوئی مؤثر اقدام نہ کر سکے. تو آئیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کریں, ایک باہم مضبوط آواز اس کے خلاف ہمارے حکمران اٹھائیں اور ہماری عوام اپنے طور پر اپنے ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہو. یہ ہے ایک حل کی صورت. آج جس تنظیم نے حملہ کیا اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آراء کہ جی اس وجہ سے کیا ہوگا, اس وجہ سے کیا ہوگا, ممکن ہے کسی نے کروایا ہو, اور یہ تو مختلف احتمالات ہیں. لیکن بڑی واضح اور سیدھی بات جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی قابض ہے, ظلم کر رہے ہیں, ان کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر رہے ہیں. جتنے فلسطینی وہاں پر خطے میں موجود ہیں اس سے زیادہ ہجرتیں کرنے پر مجبور ہیں. کہاں ہے امت مسلمہ؟ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال آپس میں رحمت میں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں, الفت میں ایک جسم کی مانند ہے. واللہ گھر کے اندر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو, اس کی جان خطرے میں ہو, ہماری راتوں کی نیندیں آرام ہو جاتی ہیں, ہم دعا کرتے نہیں تھکتے. آج سوچنا یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم نے کتنا اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کی ہیں. یہ کام تھا نا دعا کی. بہرحال یہ حیثیت اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ہم نہیں جی, ہم ٹھیک ہے وہ وہاں پر ہیں, ان کا مسئلہ ہے, ہم تو اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں. کل کو یہ دن اگر کشمیریوں پر, اگر فلسطینیوں پر آیا تو ہم پر بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اس سب کے باوجود, ان مظالم کے باوجود ان کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ ڈٹنے کے لیے محترم بھائیوں, اگر آپ کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے تو آپ میدان کے اندر نہیں ڈٹ سکتے. تو آئیے اس حوالے سے جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں. سوشل میڈیا ایک بڑا ہتھیار ہے یہودیوں کا, صلیبیوں کا. آئیے اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہو فضول پوسٹیں شیئر کرنے کے بجائے ان مظالم کی داستان لوگوں کے سامنے شیئر کریں, اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی واضح بات ہے, ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے اور عوام سے بھی کہ خدا را ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں کہ جو ان یہودیوں کی اور ان کے پشت پناہوں کی ہیں. ایک ہے کہ حکومت اس کے اوپر پابندی لگائے اور یہ سب سے مؤثر ہے, لیکن بھائی اگر وہ نہیں کرتے, میری ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اپنی دکان کے اوپر ان چیزوں کو نہ رکھوں. وہ خواہ کسی فاسٹ فوڈ کی چین ہو یا کوئی اور برانڈ ہو کہ جس کے بارے میں واضح ہے کہ بھائی یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے تبدیلی کیا آئی ہے, میرے نہ خریدنے سے کیا ہوگا. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ظلم کے دور میں ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں. تو آئیے محترم بھائیوں, اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس آواز کو اٹھائیں. واللہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حالات بہت کٹھن ہیں لیکن ان مع العسر یسرا, تنگیوں کے ساتھ آسانی ہے. اقبال نے تو عثمانیوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی, لیکن ہم یہ بات فلسطینیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کتنے ہی ظلم کے گھٹا تو اندھیرے ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے باوجود صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے طور پر ہر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ہے۔